اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او خادما فلا تکن رابعا فتہلک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اصول اور آداب جو ضروری تھے قرآن کریم سے پہلے سمجھنا، اس سے ہمارے لیے قرآن کریم آسان بن جاتا ہے۔ جو علوم ہے وہ اللہ رب العالمین ہمارے دل میں اور ہمارے عمل میں پھر آسانی سے لا سکتے ہیں۔ ہم نے 5 آداب پڑھے تھے، اس کے بعد ہم نے اصول پڑھی۔ اصول کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ شروع کیا۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے اسماء سورۃ فاتحہ پڑھی کل۔ سورۃ فاتحہ کے نام کثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ ہم نے پھر یہ بات کہی، ایکسپلین کی کہ سورۃ فاتحہ کو سورۃ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نام ہم نے ڈسکس کیے۔ لاسٹ اصل میں ہم نے یہ ایکسپلین کیا تھا، یہ اسٹڈی کیا تھا، اور ہم نے یہ تفسیر سے یہ بات میں نے یہ کہا تھا کہ ہر سورت سے پہلے ہم نے 6 باتیں، 6 ٹاکس وچ از موسٹ امپورٹنٹ فار اس۔ ہر سورت سے پہلے ہم نے یہ 6 باتیں ضرور کرنی ہے، جس سے ہمارے لیے یہ سورت آسان بن جاتا ہے۔ جو سورت ہم شروع کرتے ہیں 114 سورت ہے قرآن کریم میں، اور ہر سورت سے پہلے ہم نے یہ 6 باتیں کرنی ہے۔ پہلی بات، یہ سورت جو ہم شروع کرتے ہیں مکی ہے یا مدنی ہے۔ دوسری بات، یہ سورت جو ہم شروع کر رہے ہیں یہ نزولاً میں کون سی نمبر پر ہے اور ترتیب میں کون سی نمبر پر ہے۔ یہ جو سورت ہم شروع کر رہے ہیں اس سورت سے پچھلے والی سورت کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا جو سورت پہلا آیا ہے، لیٹ سپوز سورۃ فاتحہ جو ہے یہ فرسٹ نمبر پر ہے، تو ہم یہ وجہ تقدیم کہیں گے کہ سورت کو فرسٹ کیوں لایا گیا۔ چوتھی بات، اس سورت میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو اور سورتوں میں نہیں ہے، قرآن کریم میں کئی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ اور 5ویں بات، اس سورت کا مقصد کیا ہے۔ اور چھٹی لاسٹ والی تقسیم سورت، اس سورت کا تقسیم کیا ہے، یہ سورت کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ 6 باتیں ہم نے ہر سورت سے پہلے کرنی ہے۔ تو آج ہم سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں، تو سورۃ فاتحہ سے پہلے اب اس لیے ہم نے 6 باتیں ہی کرنی ہیں۔ اور آج کا درس اس بندے کے لیے یہ ایزی ہوگا جس بندے نے میرا وہ کلاس لیا ہے تفہیم القرآن میں یونیورسٹی میں، تو اس کا مائنڈ شاید اس درس کے لیے کلیئر ہو۔ لیکن جو نئے ہیں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن آسان ہے، بس صرف اٹینشن چاہیے اور پیار اور محبت چاہیے قرآن کریم کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری اس چیز میں مدد فرمائے گا۔ تو سورۃ فاتحہ ہم شروع کر رہے ہیں آج۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے ہم نے 6 باتیں کرنی ہے۔ اچھا، پہلی بات، یہ سورت جو ہم شروع کر رہے ہیں یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ مکی کون سی صورتوں کو کہا جاتا ہے اور مدنی کون سی صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مکی وہ صورتیں ہے جو مکے میں نازل ہوئی، اور مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئی اس کو ہم مدنی صورت کہلاتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ نہ مکہ ہو نہ مدینہ ہو، وہاں پہ جو آیات لیٹ سپوز تبوک میں، غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ساری آیات نازل ہوئی، تو ان آیات کو ہم کیا کہیں گے، المکی والمدنی یا غزوہ تبوک والی آیت؟ نہیں، ہم نے کہا تھا مکی وہ صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینے میں تو واپس مکہ بھی آیا، اور مکے میں بھی جو صورت نازل ہوئی اس کو بھی مدنی کہتے ہیں، کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو سورۃ فاتحہ، اور دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مکی وہ صورت ہے جس میں اصول مہمہ کا بیان ہو، اس بات توحید، اس بات الرسالہ، صداقت القرآن اور قیامت۔ اور مدنی وہ جس میں وہ احکامات کا بیانات ہو۔ احکامات کون سے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو سورۃ فاتحہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے، تو آپ سب کی ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ میں نے کہا کہ صورت مکی ہے، تو ایک بات یہ کلیئر ہوا کہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوا۔ دوسری بات یہ کہ یہ سورت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا سورۃ فاتحہ، اس میں عقیدے کا بیان ہے، توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، صداقت القرآن کا، اور ایمان بالآخرہ یعنی قیامت کا۔ اس میں احکامات نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ چیزیں اس میں نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو وغیرہ وغیرہ۔
یہ مدینہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی۔ تو سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے، ایک بات ہم نے کہی، 5 رہ گئے۔ سیکنڈ، سورہ فاتحہ نزول میں 5ویں نمبر پر ہے، نمبر 5، سورۃ مدثر کے بعد نازل ہوا، اور ترتیب میں فرسٹ نمبر پر ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، نزول میں 5 نمبر پر ہے، اور سورہ مدثر کے بعد نازل ہوا، اور ترتیب میں فرسٹ نمبر پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرسٹ نمبر پہ نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ سورت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا 5 نمبر پہ، پھر نازل ہونے کے بعد جو ترتیب دی گئی ہے تو یہ فرسٹ نمبر پہ لایا گیا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، فرسٹ کیوں لایا گیا؟ وجہ تقدیم کیا ہے اس صورت کا؟ تو میں 2 وجوہات بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ سب کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی۔ پہلی وجہ، یہ صورت پہلا اس لیے لایا گیا ترتیب میں کہ اس میں قرآن تمام کے تمام سب کے سب جو صورتیں ہے، یعنی تمام قرآن کریم کا خلاصہ اس صورت میں ہے، اس لیے یہ صورت فرسٹ لایا گیا۔ جب آپ ایک خلاصہ، ایک بیسک چیز کو سمجھے تو باقی صورت آپ کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ تو صورت فاتحہ قرآن کریم میں فرسٹ اس لیے لایا گیا کیونکہ اس صورت میں تمام کے تمام قرآن کریم میں جو ذکر ہے، اس سب چیزوں کا خلاصہ اور مقصد اس صورت کے 3 آیاتوں میں ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس وجہ سے یہ صورت جو ہے یہ فرسٹ لایا گیا۔ سیکنڈ، دوسری وجہ، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بہت زبردست عالم گزرا ہے، میرا جو استاذ ہے بھی زندہ ہے، اللہ رب العالمین اس کی عمر اور علم میں برکت ڈالے۔ اس کا جو استاذ تھا وہ شیخ القرآن علامہ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ تھا، اس کا جو استاذ تھا وہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سیکنڈ وجہ جو ہے اس نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو فہم اور تدبر کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تمام قرآن کریم کتنے حصوں پہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے؟ 4۔ پہلا حصہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہو جاتا ہے سورہ نام تک، دوسرا حصہ سورہ نام سے شروع ہو جاتا ہے سورۃ کہف تک، تیسرا حصہ سورہ کہف سے شروع ہو جاتا ہے سورۃ سبا تک، اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے شروع ہو جاتا ہے سورہ ناس تک۔ یہ 4 حصوں میں قرآن کریم تقسیم کیا گیا۔ فرسٹ حصہ جو ہے، نمبر فرسٹ، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ انعام تک جو ہے، تو اس میں یہ بات اللہ فرماتے ہیں بار بار، خالق لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ انعام سے سورۃ سبا، سورہ کہف تک، اس میں یہ بات ہے کہ مربی لکل شیء هو اللہ، جب اللہ نے پیدا کیا تو تربیت بھی اللہ نے کی۔ تو یہ سیکنڈ حصے میں ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تربیت کی، میرا، آپ کا، ہم سب کا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے بعد جو آتے ہیں، ہر زندہ چیز کی تربیت کرنے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ سیکنڈ حصے میں بیان فرماتے ہیں۔ تیسرا حصہ قرآن کریم کا جو سورۃ کہف سے سورہ سبا تک ہے، اس میں فرماتے ہیں مبارک فی کل شیء هو اللہ، اللہ نے ہر چیز میں برکت بھی ڈالا ہے۔ پہلے حصے میں فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا، سیکنڈ حصے میں فرماتے ہیں پیدا کرنے کے بعد تربیت بھی میں نے کی، اور تیسرے حصے میں فرماتے ہیں کہ میں نے تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں برکت بھی ڈالی۔ 3 حصے ہوئے، اور چوتھا حصہ جو سورۃ سبا سے سورہ ناس تک ہے، آخری حصہ، اس میں 2 باتیں ہیں۔ فرسٹ، یہ ہمیں بتا رہے کہ قیامت ضرور آئے گا، اور دوسری بات کہ قیامت کے دن اللہ سے کوئی بندہ آپ کے لیے سفارش نہیں کر سکتا کہ آپ کو زور اور جبر سے اللہ سے آپ کو نجات عطا فرمائے، تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھا رہے لاسٹ حصے میں۔ تو یہ 4 حصے ہیں نا۔ پہلے حصے میں کیا ہے؟ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، دوسرے حصے میں تربیت کرنے والا اللہ، تیسرے حصے میں برکت ڈالنے والا اللہ، چوتھے حصے میں قیامت کا بیان۔ میں نے 4 باتوں میں سب قرآن کریم میں ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ 4 باتیں جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے فرسٹ 3 آیاتوں میں ہے۔ الحمدللہ، تمام اللہ کی تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس لیے۔ تو خالق لکل شیء هو اللہ، فرسٹ حصے میں جو بیان ہے وہ الحمدللہ میں کور ہو گیا۔ دوسرا حصہ جو سورۃ انعام سے سورۃ کہف تک ہے، اس میں مربی لکل شیء هو اللہ، تو وہ سب چیز جو ہے یہ رب العالمین میں اللہ رب العالمین کور کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رب العالمین میں نے ہر چیز کا جو عالم ہے، جو کائنات ہے، ہر چیز کی تربیت میں نے کی۔ 2 حصے گئے، الحمدللہ میں خالق لکل شیء هو اللہ، رب العالمین میں مربی لکل شیء هو اللہ، ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم، اس میں تیسرے حصے کا بیان ہے جو فرماتے ہیں کہ مبارک فی کل شیء هو اللہ، ہر چیز میں برکت ڈالنے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ اور چوتھا حصہ اس بات قیامت کہ قیامت ضرور آئے گا، تو اس کا بیان مالک یوم الدین میں ہے کہ اللہ بادشاہ ہے قیامت کے دن کا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا
اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کے سب قرآن کریم کا خلاصہ فرسٹ 3 آیاتوں میں ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو پہلی سورت کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو پہلی لگائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آسان ہے۔ تو ہم نے 3 باتیں کہی۔ پہلی بات، ہر سورت سے پہلے سورت مکی کے مدنی، سورہ فاتحہ مکی سورت ہے۔ نزول میں کتنے ہیں اور ترتیب میں؟ تو سورہ فاتحہ نزول میں 5ویں نمبر پر ہے سورہ مدثر کے بعد، اور ترتیب میں فرسٹ نمبر پر ہے۔ تیسری بات، اس سورت کو پہلا کیوں لایا گیا؟ تو جواب ہم نے 2 وجہ کی۔ ایک فرمائے، پہلا وجہ کہ اس سورت میں تمام کے تمام قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور دوسرا وجہ کہ کس طرح ہے۔ تو میں نے ایکسپلین کیا کہ قرآن کریم 4 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ نام فاتحہ سے نام تک، دوسرا نام سے کاف تک، تیسرا کاف سے صبا تک، چوتھا صبا سے آخری تک۔ پہلے حصے میں خالق لکل شیء هو اللہ، دوسرے میں مربی لکل شیء هو اللہ، تیسرے میں مبارک فی کل شیء هو اللہ، چوتھے میں اس بات قیامت۔ تو یہ 4 باتیں جو ہے یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں کور کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تمام کے تمام قرآن کریم کا خلاصہ فرسٹ 3 آیاتوں میں ہے۔ دیٹس وائی سورہ فاتحہ از دا فرسٹ آف سورہ۔ ٹھیک ہے، تو 3 باتیں۔ چوتھی بات، امتیازات اس سورہ۔ اس صورت میں کون سی ایسی بات ہے جو باقی قرآن میں نہیں ہے؟ نمبر 1، یہ سورت ممتاز ہے پہلے لانے پہ، فرسٹ نمبر لگانے پہ ممتاز ہے، مطلب کوئی اور صورتوں کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ وہ فرسٹ نمبر پر لایا جائے۔ تو دس سورہ از یونیک بیکاز اٹ از دا فرسٹ سورہ آف دا قرآن۔ دوسری وجہ، دوسری امتیاز، یہ صورت امتیاز اور ممتاز ہے اس بات پہ کہ اس صورت میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ باقی کوئی بھی صورت میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ تو یہ صورت اسپیشل ہے باقیوں سے اس وجہ سے کہ اس صورت میں اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے کس طرح دعا کیا جائے، اللہ سے کس طرح مانگا جائے۔ نمبر 3، یہ صورت ممتاز ہے، اس صورت کو امتیاز حاصل ہے اس وجہ سے کہ یہ سورہ ہم 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اگر ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور باقی سورت نہ پڑھے تو لاسٹ میں سجدہ سہوا کر سکتا ہے، لیکن نماز خراب نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بندہ سورہ فاتحہ بالکل سرے سے نہیں پڑھے تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کا نماز قبول نہیں ہوتا جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ صورت جو ہے یہ امتیاز ہے اور بیسٹ ہے باقی صورتوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صورت ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ 3 امتیاز ہو گئے نا۔ نمبر 4، یہ صورت امتیاز اور ممتاز ہے، اس صورت کو ممتاز حاصل ہے، امتیاز اس وجہ سے ہے کہ صورت کے فرسٹ 3 آیات جو ہے اس میں اللہ کی ایسی صفات بڑائی بیان کی گئی ہے جو باقی صورتوں میں ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح اس صورت میں ہے۔ تو یہ اس صورت کا امتیازات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ باقی کوئی بھی صورت میں اللہ کی اس طرح بڑائی اور صفات اور اللہ رب العالمین کے اتنا بڑی عظیم اور صفات بیان کیے گئے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ باقی صورتوں میں نہیں ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح سورہ فاتحہ میں اس کا ذکر ہے۔ 4 ہوئے۔ نمبر 5، اس صورت کو امتیاز حاصل ہے اس وجہ سے کہ یہ صورت جو ہے اس میں علوم کے خزانے ہیں۔ اگر یہ صورت آپ پڑھے تو آپ کو قرآن کریم 50% آسان بن جائے گا اور آپ کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ صورت علوم کا خزانہ ہے۔ تو باقی صورتوں کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے، یہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جب سیکھتے ہیں تو ہم 15 اور 20 اور 30 40 تک ہم سیکھتے ہیں اپنے استاد سے، لیکن آپ کے لیے یہ کافی ہے انشاءاللہ۔ باقی اور بھی ہے میرے ساتھ ہے لیکن آپ کے لیے پھر بوجھ بن جائے گی نا، ایگزام بھی جا رہی ہے CSS، تو برڈن نہیں لانا چاہتا۔ 4 باتیں کی ہم نے۔ پہلی بات سورہ مکیہ کے مدنی، سیکنڈ یہ سورت جو ہے نزول میں کے کون سے نمبر پر ہے اور ترتیب میں، تھرڈ اس صورت کو پہلا کیوں لایا گیا، اور فورتھ اس صورت کے امتیازات کیا ہے، ایسی کون سی باتیں ہیں جو اس صورت کو حاصل ہے باقی صورتوں کو نہیں ہے حاصل۔ 5ویں بات، اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ جو ہم صورت شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی ورڈ میں ہمیں مقصد بتائے کہ صورت نازل کیوں ہوا، تو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے الحمدللہ اس بات پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، باقی لوگ جو قرآن سیکھتے اور پڑھاتے ہیں اس کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے شجرہ ہے نا، میرا جو شجرہ ہے، میرا جو سیکھنے کا اساتذہ کرام ہے، اور تو چند پشت میں مطلب میرے استاد کے استاد جو ہے یہ اس کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بکس میں بھی آپ کے لیے آسانی سے نہیں مل جائے گی۔ تو یہ بہت ایسی بات ہے نا کہ یہ آپ
دیکھ لیں انشاءاللہ. میں کیا کہوں گا آپ کو، آپ دیکھ لیں جو قرآن پڑھاتے سکھاتے باقی مسجدوں میں وغیرہ، تو آپ جا کے سیکھ لے تو یا پوچھ لے تو یہ باتیں ان کو بھی شاید نہیں لگے نا، نیو بات ہے یہ. تو اس پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں. مقصد ہر قرآن کریم کا بہت بڑا کمال یہ ہے کہ ہر صورت کا مقصد نکالے، اور یہ کام ہمارے استاد محترم نے کیا الحمدللہ. ہر صورت کا مقصد نکالنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کو قرآن کریم میں ایک صورت میں 200-300 آیات مل جائے اور آپ کو کوئی کہے کہ ان تمام کے تمام آیاتوں کا ایک ہی ورڈ میں مجھے مقصد بتائے کہ ہر آیات اینڈ پہ کس طرف جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا کمال ہے. تو ایک صورت کا مقصد آپ کو یاد آ گیا تو اس کا مطلب آپ کو تمام صورت یاد آ گیا، آپ کو سب صورت کا مقصد پتہ چل گیا کہ صورت میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں. سمپل یہ ہے. سورہ فاتحہ کا مقصد کیا ہے؟ العبادۃ للہ وحدہ. العبادۃ للہ، بندگی کرنا یہ اللہ کے لیے ہے. وحدہ، اکیلا، صرف اور صرف اللہ کا. یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے، عبادت کرنے کا لائق اللہ ہے. تو اس صورت میں صرف اور صرف یہ بات، اس کا مقصد، اس صورت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ العبادۃ للہ وحدہ، محبت، امید اور پیار یہ سب کے سب اللہ سے کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے. اللہ کی محبت، اللہ سے امید جو لوگ رکھتے ہیں نا، تو وہ اللہ والی امید اور اللہ والی ڈر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا شرک ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس صورت میں ہمیں یہ باتیں یہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ایکسپلین کرتے ہیں. العبادۃ للہ وحدہ، اس صورت میں یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین کا تفسیر جب ہم اینڈ کرتے ہیں تو اینڈ میں اس مقصد کی طرف جائے گا. الرحمن الرحیم میں جو مقصد ہے، الرحمن الرحیم کا تفسیر جو ہے، ہم یہ جب اینڈ پہ جاتے ہیں نا تو اینڈ پہ العبادۃ للہ وحدہ پہ فل سٹاپ لگے گا. اس کا مطلب اس صورت میں ہر آیات، ہر ورڈ میں آپ کو مقصد نظر آ جائے گا. تو اتنا امپورٹنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، اور میں اکثر دروس میں یہ بات بڑی وہ تاکید سے کرتا ہوں کہ جو بندہ سورت کے فرسٹ دن پہ نہیں ہے نا، پہلے دن پہ جو میں سورت سٹارٹ کر رہا ہوں، پہلے دن پہ جو بندہ نہیں ہے، یہ 6 باتیں ان سے گئی ہے نا، تو اے ٹو زی سورت کے لیے یہ درس اٹینڈ کریں گا لیکن وہ بندہ سمجھے گا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، مقصد کیا ہے، یہ بات کس طرف جا رہا ہے. تو اس لیے کائنڈلی آپ کوئی نہ کوئی ٹائم نکالے اور یہ اسکپ نہ کرے، کیونکہ اس کے بعد جب نئے آئیں گے نا اور پھر کل کا درس میں شروع کروں میں مقصد بولوں یا تقسیم کا کہوں تو یہ سب اس کو کنفیوز کر دے گا، وہ کہے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں تو پھر بار بار ریوائز نہیں کر رہا، میں تو ریویژن بھی آپ کے لیے اس لیے رکھا ہے کہ آپ کے لیے مائنڈ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے، جو نئے آتے ہیں تو اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے. بہرحال یہ فرسٹ ڈے آف سورہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت کافی. آج آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ سورہ فاتحہ کا ہم نے سب کچھ پڑھا بس تقریباً. تو مقصد سورت کا ہے العبادۃ للہ وحدہ، عبادت کرنا صرف اللہ کے لیے، اللہ کا حق ہے اور اکیلا صرف اور صرف اللہ کا عبادت کرنی چاہیے. لاسٹ جو ہے وہ ہے تقسیم سورہ. اس سورت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو اس سورت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ وہ 3 آیاتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. دوسرا حصہ وہ آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیسرا حصہ وہ آیت نمبر 5 سے لے کے آخر تک ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 3 حصے اس سورت میں. ٹھیک ہے، نمبر فرسٹ جو حصہ ہے اس میں کیا ہے؟ فرسٹ حصہ جو ہے یہ 3 آیتوں پہ ہے، اس میں اللہ کے 5 کامل صفات بیان کرتے ہیں. پہلا صفت الحمدللہ، دوسرا صفت رب العالمین، تیسرا صفت الرحمن، چوتھا صفت الرحیم، پانچواں صفت مالک یوم الدین. یہ 5 صفات بیان فرماتے ہیں. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین یہ دونوں کا حقوق بیان کرتے ہیں. اللہ کا حق یہ ہے کہ ایاک نعبد، اللہ کا عبادت کیا جائے گا، وہ ایاک نستعین، اور اللہ سے ہی مانگا جائے گا. ٹھیک ہے، اور بندوں کا حقوق یہ ہے کہ ایاک نعبد، اللہ رب العالمین کے لیے جو عبادت کیا جائے تو اللہ اپنے بندوں کا عبادت قبول فرمائے گا اور اپنے بندوں کا مدد کرے گا. تو یہ دونوں اللہ اور بندوں کا یہ حقوق ہے دوسرے حصے میں. تیسرا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 5 سے لاسٹ تک ہے. تو تیسرے حصے میں حقوق العباد کی بیان ہے، بندوں کے حقوق. اور اس کے علاوہ 3 گروہوں کا ذکر ہے، 3 گروہوں کا. پہلا مومنین، دوسرا منکرین، تیسرا منافقین. مومنین کا بیان ہے انعمت علیہم میں، منکرین کا بیان ہے غیر المغضوب علیہم میں، منافقین کا بیان ہے ضالین میں. 2 باتیں ہوئی. اور تیسری بات لاسٹ حصے میں جو ہے یہ اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا. تو یہ 3 باتیں جو ہے یہ لاسٹ حصے میں ہے. لاسٹ حصے میں کیا کیا ہے؟ پہلا
بندوں کے حقوق، دوسرا 3 گروہوں کا بیان، منعومین، مغضوبین، ضالین، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعمت علیہم میں بیان ہے مومنین کا، غیر المغضوب علیہم میں بیان ہے منکرین کا، ضالین میں بیان ہے منافقین کا، اور لاسٹ میں اس صورت میں اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور لاسٹ میں یہ صورت ختم کیا جاتا ہے۔ تو مبارک ہو آپ سب کے لیے، ہم نے ایک صورت پڑھ لی خلاصے کے ساتھ۔ یہ صورت جو ہم نے پڑھی تو یہ ہم نے ان شارٹ یہ صورت ہم نے ختم کی، ٹھیک ہے۔ تفسیر رہ گیا، انشاءاللہ ایک ایک ورڈ پہ ہم کل سے تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کل سے ہمارا درس اعوذ باللہ بسم اللہ پر ہوگا، اور پرسوں سے انشاءاللہ الحمدللہ پہ، اور پھر آہستہ آہستہ جا کے تفسیر کے ساتھ ہم یہ صورت وائنڈ اپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت کا خلاصہ تھا، ہم نے آج یہ پڑھی اور یہ امپورٹنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ جو نہیں تھے تو اس کو آپ ریمائنڈ